على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ادب المفرد کی شرح، اس کا یہ غالباً چوتھا حصہ ہے، چوتھی قسط پیش کر رہا ہوں۔ آج 28 فروری بروز سوموار 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی عنوان ہے کہ والدین کی خدمت سے دنیا میں کیا صلہ ملتا ہے، اور آج کا باب ہے باب حقوق الوالدین، کہ ماں باپ کی نافرمانی کا بیان۔ بولیے، ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی کا بیان۔ پہلی حدیث سنیے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجراري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو بکرہ، حضرت ابو بکر صدیق نہیں، یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے فرمایا ثلاثاً، کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو قال، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ اور نمبر 2 وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ بولیے جی، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور فرمایا وجلس وکان متکئا علی وقول الزور، اور پھر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے تیسری بات فرمانے سے پہلے، اور جب سیدھے ہو گئے تو فرمایا الا وقول الزور، یاد رکھو جھوٹ بولنا تیسرا بڑا گناہ کیا ہے جی؟ اور ما زالو یکررھا، کہ بار بار پھر آپ یہی فرماتے گئے بھائی جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا۔ تو حتیٰ قلت لیتہ سکتا، تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش حضور خاموش ہو جاتے، کیونکہ اتنی بار آخری جملہ فرمایا تو میرے دل میں آیا کہ کاش حضور خاموش ہو جاتے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ شرک سے بھی زیادہ آپ نے جھوٹ پر زور دیا ہے، شرک کے بچنے سے زیادہ آپ نے جھوٹ سے بچنے پر زور دیا ہے۔ کیوں کہ شرک تو اب مسلمان کوئی نہیں کرے گا، پر جھوٹ کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بولتے نہیں ہیں، کیوں جی؟ جھوٹ کا خطرہ زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی شرک تو کوئی نہیں کرے گا، مسلمان مر جائے گا شرک نہیں کرے گا، کفر نہیں کرے گا، پر جھوٹ کو تو رگڑے پہ رگڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بات آتا ہی نہیں۔ تو اس لیے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جھوٹ پر بات کی، اور والدین کی نافرمانی پر ایک بار ہی بات کی ہے۔ تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے، کہ آپ کو بار بار بات کرنے میں زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بات تو سمجھ آ گئی ہے، پھر آپ بار بار فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں والدین کی نافرمانی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اگلی حدیث سنیے کمال کی۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا حریر عن عبد الملک بن عمیر عن وراد کاتب المغیرہ بن شعبہ قال كتب معاویہ الى المغیرہ، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، پڑھیے زور سے بھائی، رضی اللہ تعالی،
یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا، کدھر؟ مغیرہ بن شعبہ کو، اور اس خط میں کیا فرمایا؟ قال كتب معاویہ الی المغیرہ تھی، خط بھیجا معاویہ کی طرف، حضرت مغیرہ کی طرف، اور اس میں کہا کہ اکتب الی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خط میں حضرت معاویہ نے لکھا کہ یار ہمیں وہ بات بتاؤ جو تم نے خود حضور سے سنی ہو۔ تو قال وراد، حضرت وراد کہتے ہیں فاملا علی واکتب بیدی، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ لکھ دو، اور کہتے ہیں وکتبت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، کیا کہ انی سمیتہ، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، ینہا عن کثرت سوالی، کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ یہ کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مال کے بڑھانے کے لیے جو سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، اس سے حضور نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ بولیے بھائی، کس سے مانگو؟ اور نمک کی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ فرمایا جو مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، قیامت والے دن اس کی ہڈیاں تو آئیں گی پر چہرے پر ماس نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کثرت سے سوال نہیں کرنا، اور دوسرا وَإِدَاعَةِ الْمَالِ، اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا۔ بولو جی، اپنے مال کو فضول خرچی بھی نہیں کرنی، اور شاہ خرچ بھی، یعنی برائیوں میں شاہ خرچ نہیں بننا، اللہ کی راہ میں تو جتنا چاہے، پر وَإِدَاعَةِ الْمَالِ، اپنے مالوں کی حفاظت کرنا، وَأَنْ قِيلَ وَقَالَ، اور دوسرا زیادہ قیل کال سے منع فرما دیا۔ بولیے زیادہ قیل کال سے، اب وہ مال کے بارے میں بھی سوال نہیں کرنا، اور شریعت کے بارے میں بھی فضول سوال ہے۔ منافقین بڑے بڑے فضول سوال کیا کرتے تھے، وہ جی میری ماں کون سی ہے، میرا ابا کون سا ہے، میری اونٹنی کون سی ہے، تو منع کر دیا گیا کہ فضول سوال کرنا بھی جائز ہے، اور قیل و کال ایسے ہی پانی میں مدانی ڈالتے رہنا، ہر بات میں ٹانگ اڑاتے رہنا، یہ بھی بولیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب اس حدیث کا والدین کے ساتھ تو کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ اپنی اسی کتاب ادب المفرد میں 3 اور مقام پر بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ باب البخل میں لائے ہیں، باب الصرف فی المال میں لائے ہیں، باب النقش فی البنیان میں لائے ہیں۔ 2 جگہ پر حقوق الامہات اور ادا البنات کا اضافہ ہے، یعنی اسی روایت میں آگے ماں باپ کا بھی ذکر ہے کہ ان کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن بھی، اس لیے امام بخاری اس کو 3 مقامات پر لائے ہیں۔ اگلا باب ہے جی بابو لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے، اب اپنے پر کون کرتا ہے، تو اس پر پہلے آپ حدیث سنیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حدثنا عمر بن مرزوق قال اخبرنا شعبۃ عن القاسم عن ابی بزۃ عن ابی الطفیل قال سئل علی هل خصمکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ مولا علی کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ لوگوں نے کہ کچھ خاص باتیں حضور نے مولا علی کو بتائی ہیں جو کسی اور کو، اور آج بھی ہیں جاہل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، او جی جو مولا علی کو خزانے دیے نا کسی کو نہیں دیے، جو مولا علی کو سمجھایا وہ کسی کو، آج بھی یہ جاہل بات کر رہے ہیں ہمارے ممبروں پر بھی اور پنجاب پارٹی کے ممبروں پر بھی۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں قال سئل علی، ہم نے مولا علی سے سوال کیا کہ حل خصمکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، وہ خاص شے بیان کرے جو حضور نے صرف آپ کو بتائی ہے، بولے جو حضور نے صرف
تو لم یخص بہ الناس کافہ، پوری انسانیت میں حضور نے کسی اور کو بتائی صرف آپ کو بتائی ہیں. قالا، تو مولا علی نے فرمایا ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، او بھائی مجھے حضور نے ایسی کوئی خاص چیز نہیں بتائی جو کسی کو نہ بتائی ہو. ان کو سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ یہ نفی کون کر رہے ہیں؟ خود مولا علی پاک، کہ مجھے حضور نے کوئی ایسی خاص چیز جو کسی کو نہ بتائی ہو، صرف مجھے ہی بتائی ہو، ایسی کوئی چیز ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا لم یخص بہ الناس، لوگوں کو نہ سکھائی ہو، مجھے صرف سمجھائی ہو، ایسی کوئی بات ہے؟ الا ما فی قراب سیفی، الا ما فی قراب سیفی، ہاں جو میری تلوار میں ہے. بولیے، جو میری، وہ جو تلوار کا دستہ تھا نا، اس میں ایک پرچی تھی. فرمایا ہاں جو اس پرچی میں ہے. چنانچہ وہ پرچی نکالی، اور فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، آپ نے وہ پرچی نکالی. فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ، تو اس میں لکھا ہوا تھا. اب کیا لکھا ہوا تھا وہ مولا علی نے بیان کر دیا. نمبر 1، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. بولیے، جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کے ساتھ جانور ہے اس پر سارے بولو اللہ کی لعنت ہو. فرمایا یہ خاص بات ہے، یہ دیکھو میری پرچی میں لکھی ہوئی ہے. دوسری، لعن اللہ من سرق منار الارض، لعن اللہ من سرق منار الارض، فرمایا دوسری لعنت ہو اس پر جو زمین کے نشانات مٹا دے، جو لوگوں کی زمین کے نشانات ہے تاکہ ہماری زمین میں اگلے کی زمین شامل ہو جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ فرمایا اس پر بھی اللہ کی، مولا علی نے فرمایا یہ ہے. تیسرا، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا. تیسری بات آپ نے فرمایا کہ بھائی حضور نے فرمایا کہ لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. اور فرمایا آگے فرمایا کہ لعن اللہ من آوى محدثا، اور حضور نے فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی اس پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. بولو، جو کسی بدعتی کو پناہ دے. دشمن دین ہوتا ہے بدعتی، حضور کی سنتوں کا قاتل ہوتا ہے بدعتی، لہذا اس کو پناہ دینا جائز ہے. اس پناہ دینے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے. اب ایک حدیث میں بخاری شریف میں آ رہا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ تو فرمایا جو کسی کے والدین پر لعنت کرے. بات سمجھ رہے؟ یہی میرے ساتھ ہوا تھا. اس نے مجھے پہلے گالی دی اور پھر میں نے بھی جواب میں. تو حضور فرما رہے ہیں جو کسی کے ماں باپ کو گالی اور وہ جواب میں گالی دے تو دونوں گالیوں کا گناہ اس پر ہے جس نے ابتدا کی ہے. یہی مجرم ہے کہ نہ یہ اگلے کے ماں باپ کو گالی دیتا اور نہ اس کے ماں باپ کو، بھائی بولو تو صحیح ساتھی ہو، نہ یہ دیتا اور نہ وہ جواب میں اس کو. تو یہ جو اس نے دیا ہے اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی ہے، اس نے خود اپنے والدین پر لعنت کی ہے. لہذا اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. کہو آمین. آگے ہے بابو یبر والدیہ ما لم یکن معصیۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا رہے جب تک کہ وہ تجھے گناہ کی بات نہ کہیں. بولو بھئی، جب تک کہ وہ ہمیں گناہ کی بات ہے. حدیث ہے بڑی کمال کی، سنیے. حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبید اللہ بن ابی بکرۃ البصری لقیته بالرملة قال حدثني رشید ابو محمد عن شہر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابی الدرداء. پڑھو رضی اللہ تعالی. ام دردہ حضرت ابو دردہ کی بیوی. پڑھو بھائی رضی اللہ تعالی. یہ یاد رکھیے کہ ابو دردہ کی دو بیویاں تھیں اور دونوں کو ام دردہ کہا جاتا تھا. ایک کو ام دردہ کبیرہ اور دوسری کو صغیرہ. جو کبیرہ تھی بڑی،
وہ تو صحابیہ تھی، آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. یہ صغیرہ راویہ ہے اس حدیث کی، اور یہ صغیرہ بہت بڑی عالمہ تھی اور بڑی خوبصورت تھی، اور انہوں نے بہت ساری حدیثیں اپنے خامد سے بھی نقل فرمائی ہیں اور دوسرے صحابہ سے بھی نقل ہے. اور یہ بڑی نیک متقی اور ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون تھی. یہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے حضرت ابو دردہ نے حدیث سنائی، کیا کہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتسعین، کہ ہمیں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 باتوں کی وصیت فرمائی. سارے ساتھی بولو کتنی جی؟ 9. اللہ کرے آپ کو یاد رہے. نمبر 1، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک. وَإِن قُطِعَتْ أَوْ حُرِّقَتْ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جل جانا، پر بولو بھائی شرک ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 1 ہو گئی بھائی. لا تشرک باللہ شیئا، یہ بات ہے. آگے اس کی شرح میں ہے کہ ان قطعت او حرقت، تو جل جائے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بولو شرک ہے. 1 بات ہو گئی. دوسری، ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، کہ بھائی فرض نماز کو بولو سارے جان بوجھ کر چھوڑنا، کیونکہ ومن ترکہا متعمدا برئت منہ الذمہ، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا، اللہ کا اس سے کوئی تعلق باقی رہا. تو فرمایا بولو دوسری بات کیا ہے؟ نماز چھوڑنی نہیں. کتنی باتیں ہوں گی جی؟ 2. تیسری، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، فرمایا کہ شراب نہیں پینا، شراب سے بچ کے رہنا، کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. یہ فرمایا جی. کتنی باتیں ہوں گی؟ 4. سنو، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَخْرُجْ لَهَا، کہو سبحان اللہ. فرمایا اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، بولو جی اپنے ماں باپ کا دل. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، اگرچہ وہ تجھے تیری دنیا سے نکال دے، تیری ساری دنیا سے تجھے، تو فَخْرُجْ لَهُمَا، اپنی کائنات سے نکل جانا، پر ماں باپ کا دل نہ دکھانا. ایک حدیث میں اگرچہ وہ تجھے تیرے مال سے نکال دے، تیری اولاد سے تجھے بے دخل کر دے، پھر بھی ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، ان کا تو دل دکھا نہیں سکتا. یاد رکھیے بعض کام تو وہ ہیں جو اللہ رسول نے فرمائے ہیں، ماں باپ ان کا حکم دے تو ہم نافرمانی کر سکتے، اور بعض وہ کام ہیں جو مستحب ہیں، اللہ رسول نے حکم ہے، پر والدین حکم دے رہے ہیں گھر سے نکل جا، یا یہ گھر چھوڑ دے، یا اس بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، یا یہ سوسائٹی چھوڑ دے، یہ معاشرہ چھوڑ دے. اس میں بھی ہم اپنے والدین کی بولو سارے نافرمانی کر سکتے. اور ایک اگلا درجہ ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم دے تو بہرحال اس پر ہم عمل نہیں کریں گے. جی کتنی باتیں ہوں گی بھائی؟ گنتی ٹھیک ہے تھوڑی؟ چلو تھوڑے تو ہی ہے. 5ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یاد رکھو حکمرانوں سے جھگڑا نہیں کرنا. بولو حکمرانوں سے جھگڑا. اور ساڈا مولوی فضل الرحمان بعد آتا ہی نہیں، وہ ایسے کام تے دن رات لگے ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے حکمرانوں سے لڑنا. ہاں وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اگرچہ تو سمجھے کہ تو بڑا حق والا ہے، پھر بھی فتنہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کتنی باتیں ہوں گی؟ 5. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ، جنگ ہو رہی ہو تو پیٹھ دکھا کے بھاگنا، ڈٹ جاؤ میدان میں. وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، اگرچہ تیرے دوسرے ساتھی بھاگ جائے اور تجھے یقین ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر بھی میدان چھوڑ کے بھاگنا جائز ہے. آ گئے میدان میں تو پھر آ گئے، ڈٹ گئے تو پھر ڈٹ گئے، اگلا پھر جو ہوتا ہے ہو جائے.
کتنی باتیں ہوں گی؟ اور ساتویں وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا کرو. بولو جی، اپنے اہل و عیال پہ. جلدی سے قرآن پکڑ یار، ایک آیت ڈال دوں، مزہ آ جائے گا آپ کو سمجھنے کا. آپ پھر بولیں بھائی اپنے اہل و عیال پہ خرچ. اب کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں کئی دن اس کی تفسیریں ہی دیکھتا رہا کہ بھائی یہ بات آ کیسے گئی، اتنی بڑی بات. لو جی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری وہ ساری ایسی نہیں نہ ہوتی، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولاد، عَدُوٌّ لَكُمْ، یہ تمہارے دشمن ہیں. قرآن ہے بھائی، یہ تمہارے. پتہ چلیا کہ ساری اولاد خیر خواہ نہیں ہو سکتی، نہ ڈھونڈو ان میں سے، لو اللہ سے لگا لو بھائی، پھر اولاد کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. فرمایا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا یہ ہے فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے ڈرتے رہو. بولو ان سے. فَاحْذَرُوا کا مطلب ہے احراز کرنا، بچتے رہو، کہیں یہ تمہیں بے دینی کی طرف نہ لے جائیں. وَإِن تَعْفُوا، اور انہیں معاف کرتے رہو. کہو نا سبحان اللہ. آئی تو بالکل ہی سستی ہے جناب. فرمایا وَإِن تَعْفُوا، ان کو، او وَتَصْفَحُوا، اور صلح کر لو. اور کیا کرو جی؟ وَتَغْفِرُوا، اور ان سے درگزر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو درگزر کر کے رحم کرنے والا. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد، فتنہ، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. بولو بھائی یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ واللہ عندہ اجر عظیم، اگر اس فتنے سے بچا کے نکل گئے تو اللہ اجر بھی عظیم عطا فرمائے گا. فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے، واسمعوا، اور دین سنتے رہا کرو، وَأَطِيعُوا، اور پھر اطاعت کرتے رہا کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچے کرتے رہو، وہ تمہارا ہی فائدہ ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو سمجھ لو یہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور اگلے جہان میں بھی. اب اس سارے خرچ کو کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ صرف بیوی بچہ دینے لگے رہے جے، اگر اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا، یضاعفہ لکم، اللہ اور بڑھا دے گا تمہیں، ویغفر لکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو، واللہ شکور حلیم، اللہ تو شکر گزاروں کی قدر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے. لو جی آگئی بات، کتنی باتیں بیان ہو گئی جی؟ 7. 8ویں سن لو جی. وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور اپنی لاٹھی اپنی اولاد پر تان کے نہ رکھو. گھر میں ہر وقت لاٹھی بجانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک روایت اور ہے، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، کہ اپنی اولاد سے لاٹھی دور نہیں کرنی. ان کو ڈر ہو کہ اس گھر میں اگر نافرمانی ہوگی تو ابے کی لاٹھی بھی چلے گی. حضرت عمر نے کوڑا لٹکایا ہوا تھا اور فرماتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا پھر عمر کا کوڑا آئے گا. بولو بھائی پھر عمر کا. اور ساڈے ماشاءاللہ سارے ننے منے لاڈلے پیارے جنہاں دی خاطر اسی مارے پھرنے آ، وہ ہن ستے پے نے. انہاں 9 بجے شہزادیاں نے اٹھنا ہے اور شیطان انہاں دے کنا چ اس ٹائم بول کر رہے ہیں اور وہ اٹھن گے اور سارا دن بے برکتی اور نحوست دے مجسمے اڑ گئے. اور میرے نبی نے فرمایا جڑا فجر دی نماز ویلے اٹھدا ہے اون دے ہاتھ وچ اللہ اپنا جھنڈا پھڑا دیتا ہے، رحمان دا جھنڈا VIP، اور سارا دن اون دے نال رحمتاں برکتاں رہندیاں نے جی. اور 8ویں بات جی، اخفہم فی اللہ عز وجل، اپنے گھر والوں کو، معاشرے کو اللہ سے ڈراتے رہو. بولو بھائی اللہ سے ڈراتے رہو. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سارے کام بولو بھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے وہی حدیث ہے جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت
عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ہجرت کے لیے بیعت کی، اور جب وہ بیعت کی تو وہ ترکت ابویہ یبکیانی، اس کے ماں باپ گھر میں رو رہے تھے، ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، آپ نے فرمایا لوٹ جا، میں تیری ہجرت کی بیعت نہیں لیتا، اور واپس جا کر اپنے ماں باپ کو ہنسا کے آ جس طرح تو رلا کے آیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یمن سے آیا تھا، بولیے کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے جہاد کی بیعت کرنے، پر حضور نے فرمایا واپس چلا جا بھائی۔ اس نے چونکہ خود بتایا کہ میرے ماں باپ کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو اب وہ جو شخص آیا بیعت کرنے تو یرید الجہاد، اس کا ارادہ تو جہاد کا تھا، فقال، حضور نے پوچھا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی بالکل زندہ ہیں۔ تو فقال، حضور نے فرمایا ففیہما فجاہد، واپس جا کے ماں باپ کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ بولو بھئی تیرا یہی، اب دیکھ لے کہاں جہاد اور کہاں ماں باپ کی خدمت، پر حضور نے فرمایا چلا جا اور ان کو ہنسا جیسے رلا کے آیا ہے، اور ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ لفظ بولو نا، یہ تیرا۔ آج کل کے جو نام نہاد مجاہد ہیں وہ تو اتنے بدتمیز ہیں کہ کسی سے بات کرنے کا بھی سلیقہ، میں چونکہ ان میں بڑا عرصہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے، وہ تیار جانور ہیں، کیونکہ ان کو کوئی دین سمجھانے والا اور اپنے اندر ان میں علم ہے نہیں۔ اور میرا بھی یہی حال تھا اس وقت جب میں ان میں تھا، تو کتابیں دین کی اٹھا کے نیچے مارتا تھا، معاذ اللہ۔ میں کہتا تھا یہ سب کچھ فضول ہے، بس وہاں لڑنا مارنا مرانا یہی اسلام ہے، پر حضور فرما رہے ہیں۔ اور میرا چھوٹا بھائی تو ٹرین کے نیچے آ کے فوت ہو گیا، اور میں وہاں سرحدوں میں تھا، تو میری والدہ سارا دن روتی رہتی تھی، اور مجھے کہتی تھی میرا چھوٹا بیٹا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور تیری بھی وہاں سے لاش ہی آئے گی، تو میں کدھر جاؤں؟ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر میں بھاگ گیا۔ وہ جو میرے کمانڈر تھے انہوں نے مجھے واپس بھیجا کہ بھائی تیرے لیے جہاد جائز ہے، تو واپس جا کے اپنی ماں کی خدمت کر لے، کیونکہ باپ تیرا پہلے نہیں ہے اور بھائی بھی تیرا دنیا سے اب تو اکیلا ہے، واپس جا۔ انہوں نے موڑا تو مجھے بات سمجھ آئی، اپنے طور پہ کوئی سمجھے، اور پھر ان کے سمجھانے سے میں واپس آ گیا۔ تو جہاد کے ساتھ قرآن و حدیث کا علم بھی ضروری ہے۔ پھر واپس آ کر جہاں سے مدرسہ چھوڑا تھا وہیں سے داخلہ لیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں مجھے بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔